بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شفا شریف، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس نے شفا نہیں پڑھی گویا کہ اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کتاب واقعی ایسی ہی ہے۔ ہم اپنے چینل پر چند اسباق وقتاً فوقتاً اس کے بھی بیچتے رہا کریں گے، چیدہ چیدہ اس میں سے چند باتیں نکال کر، کیونکہ اگر سارے شفا شریف کا درس شروع کیا جائے تو یہ بہت ہی طول پکڑ جائے گا۔ تو آج بھی انشاءاللہ ابتدا ہی میں سے دوسرے باب کی ایک فصل کی چند باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی ہیں ان کا خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے دوسرے باب میں، جس کا نام ہے فی تکمیل اللہ تعالی لہ المحاسن خلقا و خلقا، کہ باب اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن کو خلق کے اعتبار سے یعنی تخلیق فرمانے کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے جو مکمل فرمایا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اس کی یہ ایک فصل ہے۔ اس فصل کے بارے میں فرماتے ہیں: اما نظافت جسمہ و طیب ریحہ و عرقہ و نزاہتہ عن الاقدار و عورات الجسد فکان قد خصہ اللہ تعالی فی ذلک بخصائص لم توجد فی غیرہ، کہ یہ فصل ہے کس بارے میں؟ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظافت، آپ کے جسم کی پاکی کے بارے میں، آپ کے پسینے کی خوشبو کے بارے میں، اور گندگیوں سے، نجاستوں سے اور ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے آپ کا جسم پاک ہونے کے بارے میں ہے، اور آپ کے جسم کا جو عورت ہے یعنی ستر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایسے خصائص بیان کیے ہیں لم توجد فی غیرہ، کہ جو آپ کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جاتے۔ اس کے بارے میں چند حدیثیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہیں، سند کو حذف کر کے میں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں: عن ثابت عن انس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی بھی عنبر، نہ ہی مشک، کوئی بھی خوشبو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھی۔ اور حضرت جابر بن سامرہ فرماتے ہیں انہ ماسح خدہ قال فوجدت لیدہ بردا وریحا کانما اخرجها من جؤنات عطار۔ حضرت جابر بن سامرہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی ہتھیلی کو ہاتھ لگایا تو مجھے ایسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن سامرہ کے گال کو ہاتھ لگایا تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو مجھے ایسے محسوس ہوئی گویا کہ میں نے اس کو نکالا ہو عطار کی شیشی میں سے، عطر کی شیشی میں سے اس کو نکال لیا ہو۔ اور ایک حدیث پاک ہے: نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار انس فعرق فجاءت امہ بقارورۃ تجمع فیها عرقہ فسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقالت نجعله فی طیبنا وهو من اطیب الطیب۔ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ جمع کر رہی تھی ایک شیشی میں، اس حال میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سے پوچھ لیا، بھئی تم کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو؟
تو وہ عورت عرض کرتی ہے کہ ہم اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کس کو؟ پسینے کو عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو ہے، تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے. کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ بھائی اس عورت نے کہاں سے یہ حکم پڑھ لیا تھا کہ وہ جا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جمع کرنے لگ پڑے؟ کیا کسی قرآن مجید کی آیت میں یہ حکم تھا، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہو؟ نہیں، بلکہ عورت کو یہ پتا تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، گویا کہ یہ اجازت ہی ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور بات، بعض ہمارے بڑے ہی مشہور معروف اسکالرز گزر چکے ہیں 1-2 صدی پہلے، نام میں نہیں لوں گا، انگریزوں سے بھی انہیں بڑے ایوارڈ ملے. انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوشبو والے وصف کے بارے میں کہا کہ جو خوشبو تھی، یہ خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ نہیں تھی، بلکہ آپ اتنی معاذ اللہ، یہ گویا کہ اس نے صفت بیان کی، اتنی عطر استعمال کیا کرتے تھے، اتنی عطر استعمال کیا کرتے تھے کہ وہ عطر آپ کے نس نس میں جم گئی، تو اب آپ کے ہر حصے سے خوشبو آنے لگ پڑی. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسی عطر سونگھی نہیں. حضور بھی بتا دیتے صحابہ کو بھائی میں فلاں عطر استعمال کرتا ہوں. ایسی کوئی حدیث نہیں، بلکہ اس کے بارے میں آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَذَكَرَ إِسْحَاقُ بْنُ راہوی أَنَّ تِلْكَ كَانَتْ رَائِحَتَهُ بِلَا طِيبٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اسحاق بن راہوی فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشبو تھی یہ عطر کے بغیر تھی، یہ بغیر کسی عطر کے تھی، یعنی آپ کی ذات سے ہی یہ خوشبو آیا کرتی تھی. اور امام بخاری نے تاریخ کبیر میں حضرت جابر سے روایت کیا کہ حضور جس بھی راستے سے گزرتے تھے وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی. اب اسی طرح آگے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کے بارے میں، وَمِنْهُ شُرْبُ مالک بن سنان دمہ یوم احد ومسہ ایاہ وتسویغہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک لہ. یعنی ان حدیثوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس میں مالک بن سنان نے یوم احد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کو پیا اور چوسا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انہیں جھڑکا نہیں بلکہ فرمایا لن تصیبہ النار، تمہیں آگ نہیں پہنچے گی، تم نے جو کام کیا ہے اس کی برکت سے تمہیں آگ جلائے گی نہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے چند ستروں کے بعد کہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک نوش فرمایا. جی ہاں، سر عام لوگ اس حدیث کا انکار کر دیں. میرے پاس شرح شفا بھی ہے، امام قاضی ایاز نے، اس کی 2 جلدیں ہیں. اس میں بھی باقاعدہ طور پر قاضی مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی اس حدیث پر پوری بحث کی ہے اور اس کی صحت کو بیان کیا ہے کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقد رویہ نحو من هذا عنه في امرأة شاربت بوله فقالت لها لن تشتكي وجع بطنك ابدا. کہ اسی طرح کی حدیثوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک پی لیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کبھی بھی پیٹ کی بیماری